بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں، اور شہروں میں سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو بازار ہے۔ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر اور روئے زمین پر سب سے افضل و برتر مقام رکھتی ہیں۔ مسجد ہی وہ بابرکت خطہ ہے، جگہ ہیں جہاں دن و رات اور صبح شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایسے لوگ آتے ہیں جو ہر لمحہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، کہ وہ نور ملتا ہے ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، یعنی مسجدوں میں، اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں اللہ کی یاد نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے نہ کوئی سوداگری غفلت میں ڈال سکتی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ان کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں ایک ایسے ہولناک دن سے جس دن میں دل الٹ لیے جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائے گی۔ مسجدیں مسلمانوں کو تقویٰ اور طہارت اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ وہ انہیں یاد دلاتی ہیں کہ وہ اپنے جسم و جان اور قلب و ذہن کو پاک کر کے ہی مسجد میں داخل ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے: لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ مسجدوں کی حاضری اور پابندی اور اس کا التزام بڑا ہی بابرکت اور باعث خیر عمل ہے، اور یہ انسان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی نمازوں میں مسجد آتا اور پابندی سے باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو ہم کسی تردد اور شک و شبہے کے بغیر اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد کا پابند دیکھو، مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو، نماز کے لیے حاضر ہوتے دیکھو، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو
آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور جو قائم رکھتے ہوں نماز کو اور ادا کرتے ہوں زکوٰۃ کو، اور وہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا، سو ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ تاریک راتوں اور ناہموار راستوں اور ظاہری اور باطنی دشواریوں اور پریشانیوں کے باوجود بیماری کی حالت میں، تنگی کی حالت میں اگر کوئی ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے نماز کے لیے مسجد پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے ایسی روشنی کا انتظام کر دیتا ہے کہ جس روشنی میں وہ چلے گا اور یہ روشنی اس کی راہوں کو روشن کیے رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ تاریک راتوں میں مساجد کی طرف قدم بڑھانے اور پیدل چل کر آنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ تو مسجد کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مسجد میں عبادت کرنے کا مشغلہ رکھنا چاہیے، مگر افسوس کہ آج مسجدیں برائے نام رہ گئی ہیں۔ مسجدیں مسلمانوں کے لیے ترس رہی ہیں، رونا رو رہی ہیں۔ آج مسلمان ہوٹلوں میں، پارکوں میں، گلیوں میں، لہو و لعب کے مقامات پر، کھیل کود کے میدان پر، ڈانس اور ناچ گانے کی محفلوں میں، سینما گھروں میں، ٹی وی کی سیریلوں کے مشاہدے میں، اور سب سے بڑھ کر واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر دل بستگی میں گھنٹوں ہی نہیں پوری پوری رات گزار دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بوجھ نہیں ہوتا بلکہ روزانہ کا معمول ہو گیا ہے۔ مگر مسجد میں آ کر آدھا گھنٹہ بیٹھنا، وعظ و نصیحت سننا، فرض سے پہلے اور فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد سنت و نوافل اور مستحبات کو پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے اور گراں گزرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بڑی بدنصیبی اور ان کے زوال کی علامت ہے۔ مساجد سے بے رخی اور بے توجہی کے نتیجے میں اور اسے ویران کرنے ہی کے سبب ہماری مسجدیں منہدم کی جا رہی ہیں۔ ان مسجدوں کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے، الگ الگ طریقے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ہمیں مسجدوں کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں زیادہ حاضری دینی چاہیے، اور پانچوں وقت کی نماز مسجدوں میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔